ہوگی تو پہلی بات کیا کہیں گے انہیں آپ؟ میں اس کے پاؤں میں گر جاؤں گا، میرا استاد ہے۔ وہ طلباء کرام نے معافی مانگ لی، معاملہ حل ہو گیا، لیکن آپ اس کو پھر نظر انداز کرتے ہوئے ان کی معافی کو، بلکہ آپ ان طلباء کرام سے ایسے سوال کر رہے ہیں کہ وہ اشتعال انگیز ہو جائیں۔ مدارس میں تشدد ہے، مدارس میں ظلم ہے، مدارس میں طلباء کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ میڈیا کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے تعلیمی اداروں پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ جہاں پر آئے نہ آئے دن نئے نئے قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، کہیں پر ظلم و زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے پنجاب کالج میں ایک بہت غلط قسم کا واقعہ پیش ہے، تو آپ ان اداروں کو فوکس کریں جہاں پر یہ غلط کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے ایک بہت ہی ضروری گفتگو لے کر حاضر ہوا ہے، اور آج کی جو ہماری گفتگو کا تعلق ہے وہ چند روز پہلے پیش آنے والے واقعے کے متعلق ہے، کہ جس میں ایک مدرسہ احسن العلوم میں ایک استاد محترم نے اپنے شاگرد خاص کو ایک بات پر تنبیہ فرمائی، اور جس کے بعد ان کی ویڈیو اتنی وائرل ہوئی اور اس کو میڈیا پر اتنا اچھالا گیا کہ جس کے ذریعے مدارس کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، اساتذہ کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو اس پر آج میں ڈیٹیل سے بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اساتذہ کا اور طلباء کرام کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے یہ بہت ہی محبوب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا تعلق ہے کہ جس میں اساتذہ اپنے طلباء کرام پر تنبیہ کرتے ہیں، اور یہ تنبیہ طلباء کرام کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی طلباء کرام ہیں جنہوں نے کل جا کر عوام کے سامنے نمائندہ بننا ہے، عوام کو دین کی بات بتانی ہے۔ تو ان کے درمیان ان طلباء کرام کے پاس وہ خامیاں موجود نہ رہیں جو طلباء کرام کے پاس درس نظامی میں، دورہ تعلیم میں ہوتی ہے، تو لہذا طلباء کرام پر تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی خامیوں کو دور کریں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو خالی مدارس میں نہیں ملے گا بلکہ آپ کو یونیورسٹیز میں، آپ کو کالجز میں بھی ملے گا، کہ جہاں پر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کریں، یہ آپ کے اندر جو نیچر ہے، یہ والی جو آپ کے اندر کام ہے، یہ جو آپ کی فیلڈ ہے، اس میں آپ کی یہ والی حرکتیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر تنبیہ کی جاتی ہے، خالی مدارس میں نہیں۔ نمبر 2 کہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ مدارس میں جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو اس کو بہت زیادہ اچھال دیا جاتا ہے، میڈیا پر اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مدارس کے بارے میں اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پال لیں، اپنے ذہنوں میں غلط فہمیاں قائم کر لیں۔ تو اسی طرح ہوا کہ ایک شخص جو کہ مفتی ظہور علی خان صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص کو ایک بات کی تنبیہ کی کہ آپ پگڑی باندھ کے آیا کریں، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات کی، کوئی واقعہ پیش آیا جس پر انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑی سی سزا بھی دی جائے۔ اب اس سزا کو اٹھا کر میڈیا کے سامنے اس طرح لایا جا رہا ہے کہ گویا کہ اساتذہ کی جو رحمت والا چہرہ ہے، اساتذہ کو شفقت والا چہرہ ہے، اس کو ان کے ذہنوں سے نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ اساتذہ مدارس میں اتنی شفقت کرتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن میڈیا پر اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ اساتذہ کا رحمت والا چہرہ، محبت والا چہرہ، الفت والا چہرہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ چند دن پہلے اس طالب علم کا انٹرویو بھی لیا کہ جنہوں نے اساتذہ کے سامنے کچھ ایسی غیر معیاری حرکت کی جس پر اساتذہ نے تنبیہ کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی میرے اساتذہ کرام ہیں اور میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، اور میں جا کے ان سے معافی مانگوں گا۔ اور یہ ویڈیو اور وہ بات میں آپ کے سامنے اس کلپ میں رکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ طلباء کرام کسے کہتے ہیں اور طلباء کرام اساتذہ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ وہ بچہ دوبارہ کلاس میں آ جائے تو آپ جائیں گے پڑھنے کے لیے دوبارہ؟ آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ مجھے کہا بھی ہے جی بالکل، میرے ساتھ جو ہے نا میرے دوست وہاں ہیں، میں ان سے رابطے میں ہوں، اور آج بھی کہا ہے کہ بھائی وہ طالب علم آ سکتے ہیں یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں۔ جائیں گے پڑھنے کے لیے وہاں؟ دوسری بات یہ میں تو کل سے جو ہے چلا جاؤں گا وہاں۔ تو جب امیر شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی تو پہلی بات کیا کہیں گے انہیں آپ؟ میں اس کے پاؤں میں گر جاؤں گا، میرا استاد ہے۔ یہ کلپ آپ نے سن لیا کہ جس میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بات کہ کس طرح اس شاگرد خاص نے، اس محترم شاگرد نے اساتذہ کو کوئی بات نہیں کی بلکہ کہا کہ میں ہی معافی مانگوں گا، میری ہی غلطی ہوگی اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ تو اب میڈیا اس بات کو اچھال کر یہ بات کہنا چاہتا ہے
कि मदारिस में तशद्दुद है, मदारिस में जुल्म है, मदारिस में तलबा को हुकूक नहीं दिए जा रहे। मीडिया को ये बात कहना चाहूँगा कि आप अपने तालीमी इदारों पर थोड़ा सा गौर कर लें कि जहाँ पर आए ना आए दिन नए नए किस्म के केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं पर जुल्म और ज्यादती के केसेस सामने आ रहे हैं। अभी चंद रोज पहले पंजाब कॉलेज में एक बहुत गलत किस्म का वाक़या पेश है, तो आप उन इदारों को फोकस करें जहाँ पर ये गलत केसेस सामने आ रहे हैं, ना कि उन इदारों को जो कि पहले से उलमाए किराम के सूफिया किराम के ज़ेर तहत हैं, जहाँ पर तरबियत का आला मेयार कायम है, जहाँ पर आपकी नजरों की हिफाजत के बारे में कहा जाता है, जहाँ आपको तकवा इख्तियार करने के बारे में कहा जाता है, जहाँ आपको नमाजों की पाबंदी करने के बारे में कहा जाता है, जहाँ आपको इस्लाम को अपने वजूद पर, अपने मुल्क पर, अपनी तमाम की तमाम ज़ुर्रियत और औलाद पर नाफिज करने का कहा जाता है, उनके ऊपर आप फोकस ना करें। वो तलबाए किराम ने माफ़ी मांग ली, मामला हल हो गया, लेकिन आप उसको फिर नज़रअंदाज करते हुए उनकी माफ़ी को, बल्कि आप उन तलबाए किराम से ऐसे सवाल कर रहे हैं जो इश्तियाल अंगेज हो जाए, हालांकि वो तालिब इल्म नहीं हो रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, खुदारा अपनी सलाहियतें उन जगहों पर लगाई जाएँ जहाँ पर पहले से गलत काम हो रहे हैं, ना कि उन इदारों पर जो कि उलमा के लिए सिरों का ताज बनता जा रहा है, उलमा के लिए, दुनिया के लिए आंखों की ठंडक का जरिया बनता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी गुफ्तगू समझ आई होगी कि जो ये प्रोपोगंडा किया जाता है मीडिया की तरफ से, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वाकयात मदारिस से 100% ज़्यादा और इलाकों में और तालीमी इदारों में पेश आते रहते हैं, लेकिन मदारिस को बदनाम करने की छोटी सी साजिश होती है जो कि हर दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाकाम होती रहती है और नाकाम होती रहेगी। तो लिहाजा मदारिस को छोड़कर उन तालीमी इदारों पर गौर किया जाए कि जहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप आइंदा से मदारिस के साथ खूब ताउन करेंगे और कोई भी गलत किस्म का वाक़या होगा उसकी पहले तहकीक करेंगे और मीडिया को सुने बगैर अपने आप को मदारिस के साथ जोड़े रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।